اس زمین پر ہزاروں سال پہلے مشرق اور مغرب پر حکومت کرنے والا ایک بدترین بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اس کا نام نمرود بن کنعان بن شام بن نوح تھا۔ اس کا تخت بابل تھا۔ یہ پہلا وہ بادشاہ تھا جس نے سب سے پہلے تاج اپنے سر پر رکھا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ان کا خدا نمرود ہے۔ ایک رات نمرود نے ایک خواب دیکھا کہ ایک تارا آسمان میں اس طرح سے چمک رہا ہے کہ اس کے نزدیک سورج اور چاند کی روشنی بھی پھیکی پڑ گئی ہے۔ جیسے ہی نمرود بیدار ہوا، نیند سے اٹھا تو اس نے محل کے نجومیوں سے خواب کا مطلب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ تمہاری سلطنت میں ایک جوان ایسا آئے گا جو تیرا رعب اور دبدبہ ختم کر دے گا، تیری حکومت کو اس طرح تباہ کر دے گا۔ بس نمرود نجومیوں کی بات سن کر ڈر گیا اور ہزاروں بچوں کو مروا دیا۔ ایک فرمان جاری کیا کہ مرد عورتوں سے دور رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانے میں سے اپنے خلیل یعنی اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ تاریخ نے لکھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کئی سالوں تک اس علاقے سے باہر رہیں، لیکن نمرود کے ظلم کے ڈر سے انہوں نے اپنے بیٹے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک غار میں چھپا دیا اور بیٹے کو دودھ پلانے وہ غار میں اور دودھ پلا کر واپس بابل چلی جاتی۔ تقریباً 7 سال تک آپ کی والدہ اس غار میں چھپ کر اپنے بیٹے کی پرورش کرتی رہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بلوغیت کی طرف بڑھنے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چاچا آزر نے یہ چاہا کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ آ کر آپ اپنے چاچا کے کام میں ہاتھ بٹائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب شہر میں آ کر رہنے لگے تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ کوئی سورج کی عبادت کر رہا ہے، تو کوئی آگ کو خدا مان رہا ہے، کوئی بتوں کو اپنا خدا مان رہا ہے، تو کوئی نمرود کو خدا کہہ رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ خدا تو وہ ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یہ سورج تو شام ہوتے ہی ڈوب کر غائب ہو جاتا ہے، یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ اور یہ آگ تو پانی سے بجھ جاتی ہے، بھلا یہ کیسے خدا ہو سکتی ہے؟ اور یہ نمرود ہماری طرح سو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ یہ بت جن کو ہم نے اپنے ہی ہاتھوں سے بنائی ہے، بھلا کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ ایک بار جب سب لوگ میلے میں چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی کلہاڑی سے سارے بتوں کو توڑ دیا اور کلہاڑی کو وہاں بنے بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا۔ لوگ جب میلے سے واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ سب نے اس بات کو مان لیا کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر کہا کہ دیکھو، پوچھو کہ شاید اس بڑے بت نے ہی سب کو توڑ دیا۔ سب حیرت سے ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ پتلا بھلا کیسے توڑ سکتا ہے؟ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں بھی تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ بت کسی کو توڑ نہیں سکتا تو پھر یہ ہمارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد نمرود آگ بگولا ہو گیا اور اس نے حکم دیا کہ ایک بڑی آگ جلائی جائے اور ابراہیم کو اس طرح سے اس آگ میں جلایا جائے کہ لوگ اس سے ایک بڑا سبق حاصل کر لیں۔ 2 سالوں تک لکڑیوں کو جمع کیا گیا، ایک بہت بڑی آگ جلائی گئی تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کی، اللہ ہمیں حکم دے کہ ہم تیرے خلیل کو بچا سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، جاؤ دیکھو، اور اگر ابراہیم تم سے مدد چاہے تو ضرور اس کی مدد کرنا۔ ہر ایک فرشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا کہ اللہ کے نبی ابراہیم، آپ حکم کریں، ہم آپ کی مدد کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا کہ فرشتوں، میرے دوست میری مدد کرے گا، میرا اللہ خود میری حفاظت کرے گا۔ اس کے جیسے ہی نمرود نے لوگوں کو حکم دیا کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے، اور جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا، آپ آگ کے درمیان پہنچنے ہی والے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ تو میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، تو وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مطمئن ہو کر اس آگ کے اندر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر نمرود کی فوج حیران اور پریشان ہو گئی اور نمرود سے کہنے لگی کہ اے نمرود، ہمارے خداؤں سے زیادہ طاقتور تو ابراہیم کا خدا ہے، آگ تو اس کا کچھ بھی نہیں کر پائی۔ نمرود نے کہا، اچھا ایسا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر نمرود ان سے کہنے لگا، جاؤ اپنے خدا کو کہہ دو کہ کل وہ اپنی فوج تیار کرے اور میں بھی اپنی فوج تیار کرتا ہوں، کل مقابلہ روبرو ہوگا۔ نمرود جو پوری دنیا پر حکومت کرتا تھا، اس وقت زمین کا سب سے بڑا بادشاہ تھا۔ اس نے اپنی فوج کو تیار کیا اور ایک اونچی عمارت پر نمرود کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ کوئی ہے مجھ سے طاقتور
تو میرے سامنے آئے اور میرا مقابلہ کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مچھروں کو حکم دیا کہ جاؤ اس نمرود کی فوج کو ختم کر دو۔ اچانک وہاں بڑے بڑے مچھر آئے اور نمرود کی فوج کو ایک ایک شخص کو خون اور گوشت کھا گئے۔ نمرود بہت حیرانی کے ساتھ اپنی فوج کا یہ حال دیکھ رہا تھا۔ اچانک ایک لنگڑا مچھر نمرود کی ناک میں گھس گیا اور نمرود پریشان ہو کر اپنا سر دیواروں پر مارنے لگا۔ کوئی مجھے بچائے، لیکن افسوس اللہ تعالیٰ کا عذاب جب آتا ہے تو کوئی بھی بچ نہیں سکتا۔ اس کے بعد نمرود بھاگتا ہوا اپنے محل میں آیا اور بے چین ہونے لگا اور اپنے خادموں سے کہنے لگا کہ تم سب اپنے جوتوں کو اتار کر میرے سر پر مارو۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اپنے جوتوں سے نمرود کے سر پر جوتے مارنا شروع کیا، اور جب نمرود کے سر پر کوئی جوتا مارتا تو اسے سکون ملتا، کیونکہ وہ مچھر نمرود کی ناک سے ہوتے ہوئے اس کے دماغ میں آ کر پہنچ گیا تھا۔ وہ مچھر دھیرے دھیرے اس کے دماغ کو چاٹتا رہا۔ دوستو، تاریخ نے وہ بدترین بادشاہ کو اپنے آپ کو خدا کہلوا کر اللہ کے بندوں کو گمراہ کرتا تھا، اب وہ بندے کی اپنی جوتیوں سے ہی پٹتا اور تڑپ تڑپ کر نمرود مر گیا اور اس کی پوری سلطنت نیست و نابود ہو گئی۔ بے شک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہی ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سلام ہو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ محترم عزیز دوستو، اس واقعے سے ہم سب کو نصیحت ہے، عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو کسی کو بھی ایک پل میں فنر کر سکتا ہے، کسی کو بھی ایک پل میں ہلاک کر سکتا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ نمرود جو مشرق و مغرب پر حکومت کرتا تھا، وہ اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، جس کو اپنی طاقت، اپنی دولت، اپنی شہرت پر بہت گھمنڈ تھا، اسے ایک لنگڑے مچھر نے ہلاک کر دیا۔ یہ شان ہے پروردگار کی، وہ چاہے تو کمزور سے کمزور چیز کو بھی طاقتور پر قابض کر سکتا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اگر وہ نہ چاہے تو ایک پتا بھی اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا، وہ نہ